زنا اتنا بدترین جرم ہے، جب زنا ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ ہاں جس زنا کو آج آپ نے فیشن بنایا ہے، جس زنا کو بدکاری کو آج آپ فیشن سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں عرش کانپتا ہے، زمین دہلتی ہے، اور زمین اللہ سے کہتی مولا مجھے اختیار دے تاکہ میں دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤں اور ان بدبختوں کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ فرمایا گیا زنا وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا زنا کرنے والے کی نسلوں کو ملتی ہے، اس کے بیٹوں کو، اس کے پوتوں کو، اس کے نواسا نواسیوں کو زنا کی نحوست نسلوں میں منتقل ہوتی ہے اگر کوئی توبہ نہ کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اتنے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پیر صاحب لوگ ہمارے گھر میں آتے ہیں۔ میرے عزیز کوئی یقینی بات نہیں ہے، لیکن روایت میں آیا تو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے اوپر کی نسلوں میں کسی نے زنا کیا ہو، جس کی نحوست تمہیں مل رہی ہو، اس کی گندگی تمہیں مل رہی ہو۔ اسی لیے کہا گیا جب پریشان ہو جاؤ تو اپنے باپ داداؤں کے لیے مغفرت کی دعا کرو کہ ان کی غلطیاں کہیں تمہارے پلے تو نہیں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور آج تم رات دن محنت کر کے مال کماتے ہو، کیوں؟ میرے بچے سکھ رہے، نہ جھوٹ دیکھتے ہو، نہ سچ دیکھتے ہو، نہ حلال دیکھتے ہو، نہ حرام دیکھتے ہو، میرے بچے سکون سے رہے۔ کاریں خریدتے ہو، میرے بچے سکون سے رہے۔ بنگلے بناتے ہو، میرے بچے سکون سے رہے۔ بولو یہ سب کس کے لیے کرتے ہو؟ بچوں کے سکون کے لیے۔ لیکن بزرگان دین کہہ رہے ہیں او زنا کرنے والے، تو قبر میں جا کے پریشان رہے گا عذاب میں، اور تیری نسل زمین کے اوپر پریشان رہے گی۔ اگر اپنے بچوں کو خوشیاں دیکھنا ہے، ان کے اچھے دن دیکھنا ہے، اچھے دن کسی پارٹی نے نہیں لانا، اچھے دن تمہارے تقوی نے لانا، اچھے دن تمہاری پرہیزگاری نے لانا، اچھے دن تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی قربت نے لانا، اچھے دن تمہیں اللہ کی وفاداری میں آنے پہ ملیں گے، اچھے دن تمہیں توبہ کرنے میں ملیں گے، اچھے دن تمہیں خدا کے یہاں رونے میں ملیں گے، اچھے دن تمہیں خدا کو منانے میں ملیں گے، اچھے دن تمہیں خدا کے یہاں گر گرانے میں ملیں گے، اچھے دن تمہیں نگاہوں کو آوارگی سے بچانے میں ملیں گے۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، خدا کی طرف پلٹیں، خدا کی طرف آئیں۔ ہے بدلو، اور اگر نہیں توبہ کر سکتے زنا سے تو پھر سن لیں، فرمایا گیا جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا۔ تو گویا کہ زنا کرنے والے قیامت کے دن زنا کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ محلے میں پکڑے جانے کا خوف ہو تو کیسے پیر کانپتے ہیں نا کہ کوئی پکڑ لے دیکھ لے تو کیا ہوگا۔ اللہ کے یہاں جب زنا کی حالت میں اٹھایا جائے گا تو کیا منہ دکھائے گا خدا۔ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ ہے، موت نہیں آئے گی۔ اپنی جوانی پر اتنا غرور اچھا نہیں، اپنی جوانی پر گھمنڈ اتنا اچھا نہیں، اپنی دولت پر اتنا غرور اچھا نہیں۔ فرعون کا انجام دیکھ لو، نمرود کا انجام دیکھ لو، اللہ کے مقابلے میں زمین پہ جنت بنانے والے شداد کا انجام دیکھ لو، تاکہ قرآن تمہیں پکار پکار کر دعوت عبرت دے رہا ہے۔ خدا کی دی ہوئی جوانی کا مس یوز کرو گے تو اللہ تم سے جوانی چھین کر تمہیں ایسی ذلت کی موت دے گا کہ دنیا کے لیے عبرت بن جاؤ گے۔ اگر دولت کے نشے میں خدا کو ناراض کیا، توجہ کرنا، میں کوئی برائی کرنے نہیں بیٹھا، صدام حسین اللہ اس کی مغفرت کرے، جب صدام حسین کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، وہ اللہ والا نہیں تھا، جب اس کے گھر میں بیت الخلا کی ٹوٹیاں بھی سونے کی ہوا کرتی تھی، سونے کی۔ اس وقت صدام کے بعد جب دولت کی ریل پیل تھی، اللہ سے رشتہ توڑ لیا تھا، لیکن صدام نے جو اچھا کیا اچھا کیا، جو برا کیا برا کیا، لیکن میں کوئی برائی نہیں، آپ ناراض نہیں ہونا، میں حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ بادشاہ لوگوں کی
کوئی کردار کی نہ آپ مکمل حمایت کر سکتے ہیں نہ مخالفت. اچھے بھی کرتے ہیں برے بھی کرتے ہیں. بادشاہ لوگوں کا کردار کچھ بھی ہوتا ہے. شاہجہاں نے کچھ اچھا کیا کچھ برا کیا. جو اچھا کیا اللہ اجر دے, برا کیا معاف کرے. اکبر نے تو برا ہی برا کیا, اس نے تو کچھ اچھا کیا ہی نہیں. اورنگزیب نے اچھا ہی اچھا کیا, اللہ نے مرتبے دیے. بادشاہوں کا حال ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب صدام کو اللہ نے دیا, دولت کے نشے میں بات کر رہا ہوں, سونے کی ٹوٹیاں تھی بیت الخلا, کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. ہاں مذہب اور مسلک سے اتنا پیار نہ تھا. پھر کیا ہوا, اللہ ڈھیل دیتا ہے. توجہ کرنا, اگر یہ سوچتے ہو نا اللہ غافل ہے, وہ غافل نہیں آپ سے. سنتم ولا نوم, اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, وہ ڈھیل دے رہا ہے. اور جب ڈھیل دے اس کا فائدہ اٹھا کے معافی مانگ لو, توبہ کر لو. لیکن اس کی ڈھیل پہ اگر یہ اتراؤ کہ مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے, میں تو ایک دم ٹناٹن ہوں, میں تو ایک دم مال کما رہا ہوں, میرا تو سب اچھا چل رہا ہے, یہ نہیں وہ نہیں, میں تو صحت مند ہوں, میرے تو گال ابھی بھی گورے سرخ ہیں. اللہ ڈھیل دے رہا ہے. جس کو جتنی ڈھیل ملتی ہے اس کو پھر اتنا زور سے کھینچا جاتا ہے اور وہ تباہ ہوتا ہے. صدام کو ڈھیل ملی, توجہ نہیں گئی, لیکن صدام پر جب وہ رسی ٹائٹ ہوئی, پھر صدام کا انجام تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا. جس کے گھر میں سونے کی ٹوٹیاں تھی بیت الخلا میں, پھر وہ کھانے کے ٹکڑے کو محتاج ہوا, لیکن موت بڑی اچھی آئی. اس لیے میں اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ دوں, موت اتنی اچھی آئی کہ پھر اس نے توبہ کی. قرآن چومتے ہوئے دنیا سے گیا, 10ویں ذی الحجہ کو, بلکہ حج کے دن دنیا سے گیا. لیکن ایک بات کہوں گا, صدام جب پلٹا, توجہ کرنا, صدام جب پلٹا بہت دیر ہو چکی تھی, پلٹنے کا وقت ختم ہو چکا تھا. اے میری قوم کے جوانوں, دولت اور جوانی کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پلٹو تو پلٹنے کا وقت ختم ہو جائے. ایک وقت آتا ہے, آج اللہ نے دروازے تمہارے لیے میرے لیے کھول رکھے ہیں. ہزاروں کے عاشقان مصطفیٰ کے اس مجمع میں آج مجھے منانے کے لیے نہیں, اپنے رب کو منانے کے لیے اس سے بارگاہ میں توبہ کر کے کہو, مولا جو کچھ کیا رات کی تاریکی میں, دن کے اجالے میں, تو جانتا ہے, میں جانتا ہوں, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. آج معافی مانگ لو, آج توبہ کر لو, آج پلٹ جاؤ, ورنہ ایک دن آئے گا وقت ختم ہو جائے. آپ کہیں گے کیا وقت بھی ختم ہوتا ہے؟ آئیے میں روایت پڑھتا ہوں آپ کی. سلطان العارفین, سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی, ان سے پہلے ایک بات اور پڑھ دوں. حضرت سیدنا مالک ابن دینار, مالک بن دینار فرماتے ہیں, ایک بندہ میرے پڑوس میں رہتا تھا. دھیان دے, ایک بندہ میرے پڑوس میں رہتا تھا. مجھے کسی نے اطلاع دی پڑوسی بیمار ہے. میں بیمار کو دیکھنے گیا. دیکھو جب کوئی بیمار پڑے تو دیکھنے جایا کرو, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بیمار کو دیکھنے جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں میں گوتے لگاتا ہے, اور بیمار کو دیکھنے والا جب واپس پلٹتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اس لیے جب کوئی بیمار پڑے تو دیکھنے جاؤ, عیادت کے لیے جاؤ. اور بیمار کی عیادت ایک بار کر کے ختم نہیں ہوتی. عیادت کو عیادت کہتے اس لیے ہے کہ وہ عود سے بنا ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر جانا, یعنی بار بار جاؤ, اس کو تسلی دو. ٹھیک ہے, تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں بیمار کو دیکھنے گیا تو دیکھا کہ اس کے سینے سے, جوان کے سینے سے گرم گرم سانس نکل رہی. یہ گرم گرم سانس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کی زندگی زیادہ بچنا نہیں ہے, بہت دن تک اس کو رہنا نہیں ہے. کیا ہوا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندے, مجھے لگتا ہے کہ تو اب بچے گا نہیں, تو اب بچے گا نہیں. یہ تیری گرم گرم سانسیں جو ناک سے نکل رہی ہے, ایسا لگتا ہے تیری اب آخری گھڑی آ گئی, توبہ کر, جلدی توبہ کر, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کر. اس نے کہا توبہ, استغفر اللہ, اللہ مجھے معاف کرے. گھر کے کونے سے آواز آئی, بندے بس کر, تو ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر, تو نے ہم سے بہت مہلت مانگی, بار بار معافی مانگی, ہم نے تجھے معاف کیا, اور اب تیرا وقت ختم ہو, اب دھوکہ دینے کی کوشش مت کر, بس کر, اب ختم کر. ایک وقت وہ آتا ہے, ایک ٹائم وہ آتا ہے, توبہ کرتے ہو پھر توڑتے ہو, پھر توبہ کرتے ہو پھر توڑتے ہو,
پھر توبہ کرتے پھر تو جب بار بار توبہ کر کر کے گناہ کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب میرے ساتھ مذاق مت کر, مذاق کا ٹائم نہیں ہے, مذاق مت کر. اس لیے آج اپنی گفتگو سمیٹ کر آج سچی توبہ کر. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نشہ نہیں چھوٹ سکتا. میں نے کہا انسان جب دنیا چھوڑ سکتا ہے, چھوڑنے والا جب دنیا چھوڑ سکتا ہے, چھوڑنے والا جب تخت و تاج چھوڑ سکتا ہے, چھوڑنے والا جب ماں کا دودھ چھوڑ سکتا ہے, چھوڑنے والا جب اپنی محبوبہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈال کے چھوڑ سکتا ہے, نشہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ بس انسان تو طے کر لے کہ میں نے چھوڑ دینا ہے, پھر دیکھ میرے اللہ کی مدد کیسے آتی. اپنے جوانوں کے لیے نشہ بھی چھوٹ سکتا ہے, زنا بھی چھوٹ سکتا ہے, بدکاریاں بھی چھوٹ سکتی. اللہ کی طرف آؤ, اللہ سے صلح کر لو.